آج اب وقت ہے کہ ہم تحفظ کریں اس بچی، اس بیٹی کی امیدوں کا، خوابوں کا۔ کروڑوں نوجوانوں نے زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا، ان سے ان کا ووٹ چھین لیا گیا، ان کی آواز کو دبا دیا گیا، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان آج ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ان کو نہیں قبول یہ جبر، ان کو نہیں قبول کہ ان کی آواز دبا دی جائے، ان کو انسان نہ سمجھا جائے۔ تو ہم نے نکلنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم نے عدالتوں کو دیکھا، اس پچھلے 3 سال کے عرصے میں جو فیصلے ہمارے سامنے آئے، یہ کہا گیا کہ پاکستان میں پاکستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک وردی میں بیٹھا میجر کرنل سویلین کی ٹرائل کرے۔ تمام وہ اصول جو 70-78 سال میں وضع کیے تھے ہم نے، freedom of the judiciary, independence of the judiciary, separation of the judiciary and the executive، ان تمام اصولوں کو پامال کیا گیا۔ کہا گیا نہیں، پاکستان آج دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سویلین کی ٹرائل ایک حاضر سروس فوجی افسر کر سکتا ہے۔ آج ہمارے 80 سے زیادہ، 100 سے زیادہ کو سزا ہوئی تھی، اور آج بھی 80 سے زیادہ ہمارے دوست ملٹری کورٹ کی سزا کی وجہ سے کال کوٹریوں میں پڑے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی اپیل ان کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کو آج ایک قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا سے تھپکیاں لیں گے، ان تھپکیوں کی وجہ سے بہت معاشی ترقی ہوگی۔ ہمیں نہیں منظور یہ معاشی ترقی، قبرستان میں سونے چاندی کے مینار ہمیں نہیں منظور۔ ہمیں اپنی عزت نفس چاہیے، ہمیں انسان کی تکریم چاہیے۔ تو آپ سب اس قوم کا ضمیر ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فتح ہماری ہے انشاءاللہ۔ یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا، ہم حساب لیں گے۔ کل رات انتہائی تشویشناک خبر سامنے آئی، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم، جن کو 5-6 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے خاندان کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ خان صاحب کی بہنیں ہر منگل والے دن جاتی ہیں، عزم کا وہ مینار ہیں، عزم کا نشان ہیں، وہ بیٹھتی ہیں جیل کے باہر، اپنا حق مانگتی ہیں، عمران خان کا حق مانگتی ہیں، وہ قانون اور آئین کی بالادستی مانگتی ہیں، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کے رفقا کو، ان کے ساتھ کھڑے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جھوٹی FIRیں کاٹی جاتی ہیں۔ لیکن کل رات بشرا بی بی کو ہنگامی طور پہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آج یہ اطلاع ہے کہ ان کا انتہائی سیریس ایک آپریشن ہے جو کل رات کیا گیا۔ ان کا خاندان، ان کی بیٹیاں، کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ یہ آئین اور قانون کی پامالی ہے، یہ شرافت کی پامالی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور آج صبح اس انتہائی تشویشناک آپریشن کے بعد بشرا بی بی کو پھر اسی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے برخلاف۔ ان کا حق تھا، شرم کرو، حیا کرو، اور ہم یہ شرم اور یہ حیا اس ملک میں بحال کرا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آج پھر بشرا بی بی اس کال کوٹری میں ہیں جہاں ان کو طبی امداد نہیں مل سکتی، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں کوئی نرس نہیں ہے۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک میں شرافت بحال نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروندے، ہمارا پروفیشن، یہ سب ایک طرف ہے۔ آج ہمیں اپنی آسودہ حال زندگیوں کو ایک طرف رکھنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اس قوم کا مقدمہ لڑنا ہے، غریب کا مقدمہ لڑنا ہے، اس ہاری کا مقدمہ لڑنا ہے جو سندھ میں پریشان ہے کہ کب اس کا پانی چھین لیا جائے گا۔ ہمیں خیبر پختونخوا کے اس قبائلی کا مقدمہ لڑنا ہے جو اپنے گھر سے بے گھر ہے، جس کو آپریشن کے نام پر در بدر کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں بلوچستان کے گمشدہ افراد کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ہمیں پنجاب میں جو چادر اور چار دیواری مسمار ہوئی اس کا مقدمہ لڑنا ہے، جو ووٹ کو لوٹا گیا اس کا مقدمہ لڑنا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک راستہ ہے، اور یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ہمیں فتح کی جانب لے کر جائے گا۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے نہیں رکنا،
وکلا اس قوم کا ہر اول دستہ ہیں، ہمیشہ آپ ہر اول دستہ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم 27 اپریل کو کراچی بھی جائیں گے۔ پاکستان اور پاکستان کی سڑکیں، یہ دھرتی ہماری ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا آئین، ہمارا قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اس دھرتی پہ چلیں۔ ہمارے ساتھ چلو، اس ملک کی سڑکیں ہماری ہیں اور اس ملک کی جیلیں بھی ہماری ہیں۔ ہمیں جیلوں کو بھرنا ہوا تو ہم یہ بھی کریں گے۔ یہ ہمیشہ نمبر 804 22 اپریل کو خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا کیس ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہے، اور فیصل مغل صاحب نے جیسا کہا آپ سب اس دن وہاں موجود ہوں گے تو دیکھیں گے کیسے اس دن پھر تاریخ بڑھتی ہے۔ تو آپ سے میری درخواست ہے، استدعا ہے کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ عمران خان صرف کوئی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ اس ملک میں شرافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 78 سال سے اس ملک پر قبضہ ہے جبر کا، وہ جبر کے خلاف کھڑا ہے، جیل میں وہ ایک چٹان ہے۔ تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے شرافت کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اصول کا ساتھ دینا ہے، ہم نے آئین کا ساتھ دینا ہے۔ تو 22 اپریل کی تاریخ اہم ہے، اس کے بعد 27 اور اس کے بعد ہر روز اہم ہے۔ ہر روز ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ اور میں، ہم سب اکٹھے ہیں، ہم ایک سیسا پلائی دیوار ہیں جبر کے خلاف۔ ہم وہ حفاظتی حصار ہیں جس کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہے۔ اگر ہم چپ ہو گئے، عمران خان، عمران خان، یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، کو رہا کرو، کو رہا کرو۔ جذبوں کو سلام، آپ سب کے جذبوں کو سلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سب دوستوں سے گزارش ہے، ذرا پیچھے ہو جائیں، مہربانی کریں پیچھے ہو جائیں، اسی سٹیج پہ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں، سب دوستوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، مہربانی کریں۔ چلے بلاؤ ذرا اس اجتماع میں ہمیں پورا یقین ہے کہ تمام وکلاء آئین اور قانون کے ماننے والے ہیں۔ آئین ہمیں
رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے. لہذا اس ایوان میں 2 مزید قراردادیں پیش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ایوان متفق